سچی یاری سب پہ بھاری 5 گہرے دوست شہر گھومنے آئے اور ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب بل دینے کی باری آئی تو سب ایک دوسرے سے آپس میں لڑنے لگے کہ بل میں دوں گا۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتا رہا، پھر طے پایا کہ ہوٹل کے چکر لگا کر جو سب سے پہلے گیٹ پہ پہنچے گا بل وہ دے گا۔ یہ منزل دے کر ہوٹل کے مینیجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر دوڑ شروع ہو گئی اور ہوٹل کے مینیجر نے سیٹی بجائی۔ اب تک پانچوں کا گیٹ تک پہنچنے کا انتظار ہے۔ ایک پٹھان فوتگی والے گھر گیا تو ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ خان صاحب مٹھائی کا ڈبہ کیوں لائے ہو؟ پٹھان بولا یار ان کے گھر پہلی دفعہ فوتگی ہوئی ہے اس لیے۔ پولیس والا تمہارا دوست کیسے مر گیا؟ سردار پتہ نہیں سر، بس اس نے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ پولیس تو پھر تم نے کیا کیا؟ سردار تو میں نے اسے چوہے مارنے والی دوائی کھلا دی۔ No. ایک دوست نے دوسرے دوست کو جوتا مارا۔ پہلا دوست یہ تم نے مذاق میں مارا ہے یا غصے سے؟ دوسرا دوست غصے سے۔ پہلا دوست بولا اچھا پھر ٹھیک ہے، ورنہ میں ایسا مذاق برداشت نہیں کرتا۔ ایک سردار کا دوست مر گیا لیکن سردار نہیں گیا۔ بیوی نے پوچھا آپ کا دوست مر گیا ہے، آپ گئے کیوں نہیں؟ سردار نے کہا میں کیوں جاؤں، اس کمینے نے مجھے بلایا ہی کب ہے۔ ایک دفعہ کسی کے گھر ان کا داماد آیا ہوا تھا۔ اس کی ساس روٹیاں پکا رہی تھی تو وہ ساسا گنتا جا رہا تھا۔ جب ساس روٹیاں پکا چکی تو اس نے پوچھا ماں جی کتنی روٹیاں ہوئیں؟ ساس نے کہا پتر مجھے کیا پتا، تو اس نے کہا اچھا 21 روٹیاں ہیں۔ جب ساس نے گنی تو 21 ہی تھیں۔ ساس نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے اپنی عزت بنانے کی خاطر کہا مجھے غیب کا علم ہے۔ اس کی ساس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اسی دن سردار کی گھوڑی گم ہو گئی۔ سردار کو کسی نے بتایا کہ ماسی بشیرہ کا داماد آیا ہے، اس کو غائب کا علم ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ گھوڑی کدھر ہے۔ چنانچہ سردار پہنچا ماسی بشیرہ کے گھر اور اس کے داماد کو مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا سردار جی کل آپ کو گھوڑی مل جائے گی۔ وہ ساری رات گھوڑی ڈھونڈتا رہا، جنگل سے گھوڑی مل گئی۔ اس نے ایک درخت سے گھوڑی باندھی اور صبح جب سردار آیا تو اسے درخت کا پتہ بتا دیا۔ سردار کو شک ہوا، اس نے اس کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں ٹڈا پکڑا اور چل پڑا ماسی کے گھر۔ اس جوائی کا عرف نام ٹڈا تھا۔ جب سردار پہنچا تو اس نے کہا بتا تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے تو اپنے لیے کہا روٹیاں گن گن الائی، پائی رات بن کے گوڑی لبائی، جان ٹڈے دی مٹھ وچ آئی، ہن کی کرے گی جندریے۔ سردار نے مٹھی کھول دی اور ٹڈا اٹھ گیا۔ سردار جوائی صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ اب جو بادشاہ تھا اس کے رانی کا ہار گم ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا جو ہار ڈھونڈ کر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سردار کو اعلان کا پتہ چلا تو سردار جوائی صاحب عرف ٹڈے کو لے کر چل پڑا بادشاہ کی خدمت میں۔ بادشاہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا بھائی بتائیے کہ ہار کہاں ہے؟ تو اس نے رات تک کا وقت مانگا۔ جوائی صاحب کو شاہی مہمان خانے میں الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ کمرے میں جا کر جوائی صاحب اونچی آواز میں راگ الاپنے لگے کہ روٹیاں گن گن الائی پائی، رات بن کے گوڑی لبائی، جان ٹڈے دے مٹھ وچ آئی، ہن کی کرے گی جندریے۔ محل کی نوکرانی جو کھانا بناتی تھی اس کا نام جندریے تھا۔ اس نے سن لیا، وہ آئی اور اس نے کہا بابا جی آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ ہار میرے پاس ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے، میں ہار واپس کر دیتی ہوں۔ جوائی صاحب بولے اس طرح کر کے ہار محل کی چھت پر رکھ دینا۔ صبح بادشاہ نے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ ہار چھت پر موجود ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ پرانے وزیر کو بہت برا لگا تو اس نے سوچا کیوں نہ بادشاہ کا کام ہی تمام کر دیا جائے، لہٰذا اس نے رات کو بادشاہ کے اوپر چھت گرانے کا پروگرام بنایا۔ جوائی صاحب اب اس کام سے اکتا گیا تو اس نے سوچا بادشاہ سے ایسے جان نہیں چھوٹے گی، کیوں نہ کچھ غلط حرکت کی جائے۔ بادشاہ سویا ہوا تھا، اس نے ٹانگوں سے پکڑ کر بادشاہ کو پلنگ سے نیچے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ اتنے میں کمرے کی چھت گر گئی۔ بادشاہ ایک بار پھر بہت خوش ہوا کہ اس نے میری جان بچائی۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اب کوئی 2 دن بعد پرانے وزیر نے بادشاہ کے تاج میں سانپ رکھ دیا۔ بادشاہ کا تاج لایا جا رہا تھا۔ جوائی صاحب کو پھر سوچی، اس نے تاج کو ہاتھ مارا اور تاج دور جا گرا، اس میں سے سانپ باہر نکل آیا۔ اب تو بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔
بادشاہ نے اسے بادشاہ بنا دیا اور خود قدموں میں بیٹھ گیا۔ شوہر: بیگم ایک کپ چائے بنا دو۔ بیگم: کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ شوہر: بیگم ایک کپ چائے بنا دو۔ لڑکے صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں کہ کسی کا میسج یا کال تو نہیں آئی، جبکہ لڑکیاں صبح اٹھتے ہی پہلے شیشہ دیکھتی ہیں کہ جو رات کو کریم لگائی تھی اس سے منہ چیٹا ہوا ہے کہ نہیں۔ پہلا وکیل: میرے موکل کی حرکت دیکھی؟ دوسرا وکیل: کیوں، کیا ہوا؟ پہلا وکیل: یار میں نے اسے جعلی نوٹوں کے مقدمے سے بری کروایا ہے اور وہ کمبخت مجھے فیس میں وہی جعلی نوٹ دے گیا۔ مریض: میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون کی آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر: میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی بھیج دی، وہ یہ جلیبی دیکھ کر رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا: کیا ہوا بھائی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ چائنیز نے جلیبی دیکھ کر جواب دیا: اس پر لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ میاں بیوی خریداری کے نکلے تو بیوی نے کہا: کتنی حیرت کی بات ہے، میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار اور بندے نہیں۔ شوہر نے بڑے آرام سے جواب دیا: یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔ ایک دوست دوسرے سے: کل میری اپنی بیوی سے جنگ ہوئی۔ دوسرا: لیکن جیت کس کی ہوئی؟ پہلا فخر سے بولا کہ میری۔ دوسرا: وہ کس طرح؟ پہلا: وہ میرے پاس گھٹنوں کے بل چل کر آئی اور کہا: چارپائی کے نیچے سے نکل آؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ایک سردار گلی سے گزر رہا تھا تو راستے میں کتا مرا پڑا تھا۔ سردار نے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تو مرا ہوا کتا اٹھ کر بولا: سالیا تیری بو نال تے میں مریا ہاں۔ سردار جی کی بیوی کی رنگت بہت کالی تھی۔ ایک دن اس نے سرخ جوڑا پہنا اور سردار جی سے پوچھا: بیوی، سردار جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سردار جی: بالکل کرس گیل۔ ایک پٹھان نے زندگی سے تنگ آ کر کہا: ایسی زندگی سے اچھا ہے کہ موت آ جائے۔ ایک دم موت کا فرشتہ آ گیا اور بولا: تیار ہو جاؤ، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ پٹھان گھبرا کر بولا: یار تھوڑی کی صلاح ہے، ہن بندہ مذاق بھی نہ کرے۔ عربی خان کو: تم گرمی لگی تو کیا کرتے ہو؟ خان: اے سی والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ عربی: اگر اور بھی زیادہ لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان: تو میں اے سی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کسی کو ہوا تک نہیں آنے دیتا۔ عربی: اگر اور زیادہ گرمی لگے تو؟ پٹھان: تو ہم پھر اے سی کو آن کر لیتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو دفنا کر گھر آیا تو آسمان پر بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکی اور طوفان آ گیا۔ آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا: لگتا ہے پہنچ گئی۔